أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے حکم دیا، جگہ مہیا کی اور فرمایا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اعلان کر دو لوگوں میں کہ اللہ کے اس گھر کا آ کے حج کرو، زیارت کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد یا یہ ہے حقیقت تعمیر کعبہ کی۔ ذالکا کا اشارہ جو ہے وہ تعمیر کعبہ کی طرف ہے۔ ذالکا ومن یعظم حرمات اللہ، ومن اور جو شخص یعظم، عظم یعظم، کون سا فعل ہے یعظم؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعظم عظمت دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ یعظم عزت کرتا ہے حرمات اللہ، حرمات واحد کیا ہے حرمات کا؟ حرمت وہ چیز ہے جو عزت والی ہو، قابل احترام چیز کو حرمت کہتے ہیں، اور حرمت کی جمع ہے حرمات۔ حرمات اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والی چیزیں قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی ہیں جن کا اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ بعض مفسرین نے تو اس لفظ سے کلیتاً سارے کے سارے حقوق اللہ مراد لیے ہیں یا حدود اللہ مراد لیے ہیں۔ جو بھی حدیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے حرمات اللہ میں شامل ہیں۔
وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عزت والی ہیں. اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ عزت والا ہے, حرمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حدود مقرر کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہمارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں. تمہارے تعلقات والدین کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, بیوی بچوں کے ساتھ یہ حدود ہیں, دوستوں کے ساتھ یہ حدود ہیں, اجنبیوں کے ساتھ یہ حدود ہیں, لین دین کے معاملے میں یہ تمہارے لیے حدود ہیں, کھانے پینے کے لیے تمہارے لیے یہ حدود ہیں, پہننے کے لیے یہ حدود ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساری مقرر کی ہوئی حدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں. جو کوئی ان کی تعظیم کرے گا, تعظیم کرنے سے مراد ہے دو چیزیں ہیں, ان کے احکام سیکھنا بھی اور ان پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنا, ان کا علم حاصل کرنا, یہ بھی ان کی عظمت ہے. دیکھنا یہ قرآن مجید ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کی عزت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو غلاف میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیا جائے, یہ عزت ہے اس کی؟ یا اس کو خوشبو لگا کے رکھیں تو یہ عزت ہے اس کی؟ اللہ کے قرآن کی, اللہ کے کلام کی عزت یہ ہے کہ اس کا بار بار مطالعہ کیا جائے, اس کو سیکھا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے, یہ ہے اس کی عزت. بھئی آپ کوئی کسی کا والد جو ہے وہ خط لکھتا ہے کسی کو کہ بیٹا جب آؤ گے سعودی عرب سے تو میری یہ چیزیں لیتے آنا. اب اس باپ کے خط کا احترام یا عزت کیا ہے کہ اسے چومتا چاٹتا رہے اور اس کو رکھ دے, یا اس کو خوشبو لگائے اور اس کو ٹیبل پہ رکھے. یہ عزت تو نہیں ہے اس کی. عزت تو یہ ہے کہ باپ کا خط پڑھے اور جو کچھ باپ نے لکھا ہے کہ بیٹا میرے یہ لیتے آنا چیزیں, وہ چیزیں اپنے باپ کے لیے لے جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آنر کیا باپ کے خط کو, اپنے باپ کے حکم کو آنر کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ کے شعائر جو ہیں ان کو آنر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو آنر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کلام کو سیکھا جائے, اس کے کلام کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. یہی معاملہ باقی اللہ تعالیٰ کے احکام کا ہے, باقی اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہمیں احکام بھیجے ہیں ان احکام کو ہم سیکھیں بھی, ان کا علم حاصل کریں اور پھر ان پہ عمل بھی کریں. یہ ہے اللہ کی حدود کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کا یا اللہ کی قابل احترام چیزوں کا کی عزت کرے گا, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, فَهُوَ پس وہ, خیرن اچھا ہے, خیر ہے, لہو واسطے اس کے. مطلب جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام سیکھے گا, ان پہ عمل کرے گا, اس میں فائدہ اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا کچھ بھی سنورے گا نہیں, بلکہ جو علم سیکھے گا اور پھر اس پہ عمل کرے گا خود اپنا بھلا کرے گا, اس دنیا میں بھی اپنا بھلا کرے گا, آخرت میں بھی اس کا بھلا ہوگا. دیکھیے ایک تاجر ہے, وہ ساری رات اپنی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے, سیل کرتا ہے, مہینہ بھر مشقت کرتا ہے, حساب کتاب کرتا ہے, اپنی دکان پہ اپنا وقت صرف کرتا ہے, اپنی صلاحیت دیتا ہے. تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کسی کو بھئی میں یہ اتنا کام کرتا ہوں, اتنے گھنٹے اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں, بڑا احسان کیا, تم پہ کسی پہ احسان نہیں ہے, وہ تو اپنا بھلا کر رہا ہے. اگر کوئی کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے رات کو اٹھ کے, تو کسی کو جا کے وہ کہتا نہیں کہ بھئی میں نے رات اتنے گھنٹے ہل چلائے ہیں, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ دوسرے پہ تو احسان نہیں کیا میں نے. اگر میں نے اپنے کھیت میں ہل چلایا ہے تو اپنے لیے چلایا ہے, میرا اس میں بھلا ہے. اگر کوئی تاجر جو ہے وہ اپنے دن رات دکان پہ بیٹھا ہے تو کبھی کسی دوسرے پہ احسان نہیں جتلاتا کہ میں اتنے گھنٹے دکان پہ بیٹھا ہوں, اس لیے کہ اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو آدمی ہمارا قرآن بھی سیکھے گا یا ہماری قائم کی ہوئی حدود کا علم حاصل کرے گا, پھر اس پہ عمل کرے گا, خیر لہو, اس میں اس کا اپنا بھلا ہے, کسی پہ احسان نہیں ہے. نہ بیٹے پہ احسان ہے, نہ باپ پہ احسان ہے, نہ ماں پہ احسان ہے, نہ مولوی پہ احسان ہے, نہ کسی دوسرے پہ احسان ہے, اس کا اس کے اپنا بھلا ہے. اور جو آدمی اپنا دامن خالی رکھے گا, جاہل رہے گا, علم نہیں سیکھے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی توجہ نہیں دے گا, اس دنیا میں بھی
ذلیل اور رسوا ہوگا اور قیامت کو بھی اس کا دامن خالی رہے گا، قیامت میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو، اللہ کی قابل احترام بنائی ہوئی چیزوں کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ خود اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ عند ربہ، اس کے رب کے ہاں اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اس کے رب کے ہاں اس کو اس کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، اس کی بھلائی مل جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، احلت کون سا فعل ہے؟ احلت ماضی مجہول ہے، صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا۔ احلت حلال کیے گئے، حلال کیے گئے، لکم واسطے تمہارے، انعام، انعام کا واحد کیا ہے؟ نعمن، نون عین میم، نام کہتے ہیں نعمت کو، اچھی چیز۔ اور عربوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو تھی اونٹ تھے، بکریاں تھیں، لہذا اس کا معنی اونٹ اور بکریاں اور گائے اور اس طرح کے جو کام آنے والے جانور تھے وہ معنی بن گیا۔ ویسے انعام کا معنی ہے نعمتیں، نام اس کا واحد ہے، نون عین میم، عین کے اوپر جزم ہے، نعمن نعمت، انعام اس کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے جانور، چوپائے۔ تمہارے لیے حلال کیے گئے انعام، الا ما یتلا علیکم، الا مگر یا سوائے ان جانوروں کے، ما موصولہ ہے یہاں پہ، ما جو کہ یتلا، یتلا کا معنی کون سا فعل ہے؟ یتلا مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مضارع مجہول ہے۔ یتلا، تلا یتلا، تلا کا معنی ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تلاوت کا معنی بھی یہی ہے، ریپیٹ کرنا کسی چیز کو، کسی کے پیچھے چلنا۔ تلا اس نے پڑھا، الا ما یتلا، سوائے ان جانوروں کے جو تمہارے اوپر پڑھے گئے یا جو تمہیں بتائے گئے۔ یعنی اس سے پہلے وہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جانور جو ہیں تمہارے لیے حرام ہیں، باقی حلال ہیں۔ اصول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ بنیادی طور پہ یا اصول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے ہے مردار، جو چیز مر چکی ہو وہ حرام ہے۔ دوسرا ہے خون کسی بھی قسم کا، خون کسی بھی قسم کا حرام ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ خنزیر کی ہر چیز، خنزیر کا گوشت ہو، اس کی کھال ہو، اس کا خون ہو، جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری نجس ہے، حرام ہے، ناپاک ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو ذبح کرتے ہوئے، خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ فرما دی کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ باقی جانور جو ہیں وہ حلال ہیں۔ بعض چیزیں کافروں نے یا مشرکین نے اپنے طور پہ اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، جن کا ذکر سورہ انعام میں ہے۔ صاحبہ تھی، حام تھی، جن کی مختلف تعریفیں ہیں کہ فلاں جو حاملہ ہے یا جو فلاں کسی کی نظر کر دی ہے وہ حرام ہو گیا، فلاں جانور جو ہے وہ اس وجہ سے حرام ہو گیا، تو وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ جو اپنے طور پہ تم نے کسی مزار کے نام پہ جانور کر دیا، اس کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا، فرمایا کہ وہ ساری غلط ہے، وہ باطل ہے۔ جو حرام تمہیں بتا دی گئی ہیں چیزیں وہ تو واقعی حرام ہیں، اس کے علاوہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔
اور اصول کے طور پہ قرآن مجید نے 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام بتائی ہیں، مردار ہے اور خون ہے اور خنزیر ہے، اور چوتھی چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ قرآن مجید کی وضاحت کرنے والا ہے، تفسیر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے قطعی طور پہ ہر مردار کو حرام قرار دیا ہے، ہر مردار کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں ایک مردار کو حلال قرار دیا ہے، وہ کون سا ہے؟ مچھلی ہے، مردہ مچھلی جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر جو ہے یہ اسی طرح قانون ہے جس طرح قرآن کی آیت قانون ہے، جس طرح قرآن جی کی آیت جو ہے وہ قانون ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ قرآن جی کا حکم مردار کا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء کر دیا کہ مچھلی تمہارے لیے حرام ہے مردہ، لہٰذا پوری امت اجماع کے ساتھ مردہ مچھلی کو استعمال کرتی ہے۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے مسلمانوں کا جو یہ فتویٰ دیتا ہو یا کہتا ہو کہ مچھلی چونکہ مردار ہے لہذا حرام ہے۔ پوری امت جو ہے، پوری امت کے علماء اجماع کے ساتھ مردہ مچھلی کو استعمال کرتے ہیں اور اسے حلال اور جائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا، اجتنبوا کون سا فعل ہے؟ امر ہے اور صیغہ ہے جمع کا۔ اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو۔ اجتنبوا رجسا، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، پلیتی کو۔ نجس، اوسان، اوسان کا واحد بسن، اوسان کا واحد ہے بسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ میری قبر پہ شرک ہو آ کے، میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میری قبر پہ کبھی شرک نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ دعا مانگی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ شرک نہیں ہوگا۔ کوئی ویسے انفرادی طور پہ چھپے جا کے کوئی شرک کی بات کرے یا کلمہ کہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں پہ اجتماعی طور پہ جس طرح شرک ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں یا پھول چڑھتے ہیں یا وہاں جا کے شرکیہ دوسرے کام ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ باسان کا معنی بت، اور اوسان اس کی جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوا، اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے۔ ویسے اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے فَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانَ، بتوں سے اجتناب کرو، لیکن گندگی کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک کنسپٹ دے دیا ہمیں کہ جس طرح معمولی سے تمہارے سفید کپڑے کے اوپر مٹی بھی لگ جائے تمہیں ناگوار گزرتی ہے، کوئی ذرا سا گند لگ جائے تمہارے کپڑے پہ تم فوراً صاف کرتے ہو بھئی کپڑا گندا ہو گیا ہے۔ عام گندگی سے تو تم اتنا اجتناب کرتے ہو اور اتنا بچنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بت جو ہیں یہ تو سراسر پلیتی اور ناپاک ہے، یہ تو ہے ہی نجس۔ جس طرح تم عام گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور اس سے بچتے ہو، اسی طرح بتوں کی گندگی سے بھی بچو، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یہ سارے احکام ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا پہلے حکم دیا گیا، پچھلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے احکام جو ہیں اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے حوالے سے ہی دے رہے ہیں،
اور پھر اس کے بعد عام احکام بھی ہیں کہ بیت اللہ شریف میں تو بدرجہ اولا یہ کام نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں انہیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا، اور اجتناب کرو اور بچو، پرہیز کرو، قول الزور، قول کا معنی بات، زور کا معنی ہیرا پھیری، زور کا معنی ہے ہیرا پھیری، ٹیڑھا راستہ، اس سے مراد ہے جھوٹ۔ بتوں کی پوجا یا شرک کے ساتھ اللہ نے جھوٹ سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ بتوں کی عبادت یا بتوں کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہی ہے۔ کہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ بارش کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جنہیں مشرک بھی مانتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں ماننے کے بعد حقوق جو ہے وہ دوسروں کو دے دیے جائیں کہ بھئی ہماری صحت اور بیماری جو ہے وہ دادا صاحب کے پاس ہے، ہماری اولاد امام بری کے پاس ہے، ہمارے دوسرے معاملات جو ہیں وہ پیر عبد القادر کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو سب سے بڑی جھوٹی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ بتوں سے بچو، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی بات سے بچو۔ شرک جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان کو یہ کہے اللہ کو اپنا خالق بھی مانے، رازق بھی مانے، مالک بھی مانے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھے کہ ہماری زندگی کے بعض معاملات کا اختیار جو ہے وہ کسی دوسرے کو بھی حاصل ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت احکام دیے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی پہ بھی اللہ کا بڑا ہی غضب نازل ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں شرک پہ، اسی طرح والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کو اللہ کے بعد والدین کو رب کا مقام دیا اللہ نے خود قرآن مجید میں، کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، میرے رب کی حیثیت سے انہوں نے میری پرورش کی۔ اللہ کی ذات کے بعد والدین ہی وہ رب ہیں اولاد کے، جو اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ والدین کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک و اسلام کی شریعت میں۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا یہ شرک ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹینگ لگائے ہوئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی شہادت دینا کبیرہ گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینگ لگا کے چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ بات کہتے گئے کہ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے، مسلسل یہ بات کہتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ اتنی دفعہ ریپیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں تو ایک تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اور دوسرا کبیرے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے یہ کتنی ہلاکت والی بات ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ ہماری عدالتوں میں تو باقاعدہ مقرر ہوتے ہیں جھوٹے گواہ، کرائے کے گواہ جو ہیں نامینیٹ ہوتے ہیں، بھائی گواہ چاہیے تمہیں، کتنے کا چاہیے، عدالتوں میں موجود ہے آلریڈی گواہ۔
قتل کہیں کہاں ہوا ہے یا چوری اور ڈاکہ کہاں ہوا ہے, جرم کہیں پہ ہوا ہے, اور گواہ جو ہیں وہ عدالتوں میں ملتے ہیں کرائے پہ. شریعت کے احکام, شریعت کی باتیں, دین کی باتیں, قرآن اور حدیث, وہ تو بتانا جو ہے اللہ معاف کرے بھول ہی گئے ہیں. آج آگے جو چیز رہ گئی ہے وہ سیاست رہ گئی ہے. علماء کا سیاست میں آ جانا بہت بڑا المیہ ہے. علماء کا سیاست میں آ جانا, علماء نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا, سیاست سے بھی گئے. سیاست تو علماء کوئی کرنے دے گا ہی نہیں, نہ ہی کوئی امکان نظر آتے ہیں. اور جو کام کرنے والا تھا علماء کا, اس کو انہوں نے خود چھوڑ دیا سیاست کے لیے. جو چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے تھیں, جو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے لوگوں کو دھڑا دھڑ, اور لوگ اندھے ہو گئے ہیں, اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, نہ حلال کی, نہ حرام کی, نہ جائز کی, نہ ناجائز کی, گناہ کی, برائی کی کوئی بات ہی نہیں رہی. وہ بتانا خود چھوڑ دیا انہوں نے. نبی صلی اللہ. اور پھر یہ ہے کہ جھوٹ سے بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ایسی بات جس سے کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھے وہی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک جھوٹ کی تعریف فرمائی. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ, میں تمہیں یہ چیز دیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز ہے جس کے لیے بلا رہی ہو بیٹے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہے میرے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تمہاری یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی کہ تم بچے کو اس طرح بلا رہی ہو کہ تم میرے پاس ہے کوئی چیز تمہارے دینے کے لیے, آؤ میں تمہیں دیتی ہوں. یہ بھی جھوٹ ہے. اور جن کے نزدیک گناہ کا کوئی تصور ہے, تقوی کا کوئی تصور ہے, انہوں نے فی الواقع اس پہ عمل کر کے دکھایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. پتہ چلا کوئی آدمی حدیث روایت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سفر کر کے گئے اس کے پاس حدیث لینے کے لیے, اور وہ آدمی اسی طرح گھوڑے کو بلا رہا تھا, اس طرح جھولی آگے پھیلا کے, کہ گھوڑے کو گمان ہو کہ شاید مجھے کچھ دینے کے لیے بلا رہا ہے. امام بخاری نے دیکھا جھولی میں تو کچھ بھی نہیں ہے جس سے گھوڑے کو بلا رہا ہے. بغیر پوچھے بغیر سنے واپس چلے گئے کہ جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. جو گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ میرے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان کے فرشتے جو انسان کے کندھوں پہ ہیں یا انسان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے ہیں, انسان سے 2 میل اس کی بدبو کی وجہ سے دور بھاگ جاتے ہیں. جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے, جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 2 میل دور بھاگ جاتے ہیں جو فرشتے ہیں انسان کے ساتھ. بڑے پاکیزہ ہے فرشتے, تو بڑی لطیف مخلوق ہے وہ. 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ دائیں پہ اور بائیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 آگے حفاظت کے لیے, 2 پیچھے حفاظت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ 4 یا 6 فرشتے موجود ہیں. بعض اوقات انسان کے نیک اعمال جو ہیں ان کی جس طرح بدبو ہے یا ان کی خوشبو ہے نیک اعمال کی, اسی طرح نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی انسان کے چہرے پہ ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز کی بدبو ہے, بدبو اس کے ساتھ چمٹ گئی نا. جب ایک گناہ کی بدبو ہے تو وہ بدبو اسی کی وجہ سے ہے, اسی سے نکلی ہے وہ بدبو, اور اس کے اثرات تو سب سے پہلے اسی کے چہرے پہ آئیں گے. کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, اچھا آدمی ہے, آپ اسے دیکھتے ہی ایسے محسوس کرتے ہیں کہ کتنا مانوس چہرہ ہے یہ, یا آپ کی خواہش ہوتی ہے بھئی میں اس کے ساتھ بیٹھوں, گفتگو کروں, بات چیت کرنے کو جی چاہتا ہے اس آدمی کے ساتھ. حالانکہ نہ واقف ہے, نہ جان پہچان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن طبیعت میں ایک انس سا پیدا ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ. اور کتنے چہرے ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہی جی چاہتا ہے کہ منہ دوسری طرف کر لے, آدمی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. حالانکہ نہ جان پہچان ہے, نہ پتہ ہے کون ہے, کیا ہے, کیسے اعمال ہے, نمازی ہے, بے نماز ہے, کیسا ہے, لیکن چہروں پہ انسانوں کے اعمال کے اثرات موجود ہوتے ہیں. جو کچھ انسان کرتا ہے
اس کے گناہوں کی بدبو ہے اور اس کے نیک اعمال کی خوشبو ہے جو اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ویسے یہ حکم عام ہے کہ انسان ہر جھوٹ سے بچے، لیکن یہاں بتوں کے ساتھ جو اس کا تذکرہ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، لہذا شرک سے ہی اجتناب کرو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اسی کے لیے یہ حکم دیا حنفاء. حنفاء کا واحد کیا ہے؟ حنیف. حنیف اس آدمی کو کہتے ہیں جو ٹیڑھے راستوں کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے، گمراہی کے راستوں کو، گمراہی کے طریقوں کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے، جس کا چہرہ ایک ہی طرف رہے، یکسو ہو جائے، دوسری سمت پہ نہ دیکھے، جس کے ذہن میں کوئی تجسس نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ راستہ بھی ٹھیک ہی جاتا ہو، خرج کو جانا ہے، پتہ نہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، شاید ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، شاید ادھر نہیں، بس ایک ہی راستہ ہے جو مین روڈ ہے، اسی راستے پہ جانا ہے. دل میں پورا یقین ہو، پوری یکسوئی ہو، اسے حنیف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنفاء للہ، حنیف بن جاؤ اللہ کے. راستہ صرف ایک ہی ہے اللہ کو جانے کا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا الہ، الہ اور ہے ہی نہیں کوئی، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی حضرت صاحب ہیں، نہ پیر صاحب ہیں، نہ مزار صاحب ہیں، نہ قبر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، سوائے اللہ کی ذات کے. حنیف بنو اللہ کے. حنفاء للہ، صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف تمہارا باہم و گمان بھی نہ جائے. اتنا تمہارا گہرا تعلق ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کہ کبھی یہ بات ذہن میں آئے نہ جی فلاں وزیر بھی کام کرا سکتا ہے، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے، فلاں گورنر کی سفارش لی جائے. اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ سے بڑا کام کرنے والا کون ہے؟ انسان تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے. انسان بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اللہ پہ توکل کرے، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اپنے ہر معاملے کو انسان اللہ پہ چھوڑ دے، جس طرح انسان توکل کرے، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طرح روزی دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی نوکری نہیں، کہیں ذخیرہ نہیں اکٹھا کیا ہوا، کوئی پتہ نہیں کہاں سے روزی ملنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے گھر آتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے اگر تم اللہ پہ توکل کرتے ہو. ہمارا تو حال یہ ہے کہ جی اپنی زبان سے ہمارے بعض دوست کہتے ہیں پاکستان جو ہے یہ اس میں تو بھوک بہت زیادہ ہے، ننگ نہیں ہے، لہذا وہاں تو گزارا نہیں ہوتا. امریکہ میں بھوک نہیں ہے، ننگ بہت زیادہ ہے، لیکن بھوک نہیں ہے لہذا وہاں جانا چاہیے. بھوک نہیں ہے، ننگ ہے تو کیا ہوا؟ اگر اللہ میں توکل ہو، انسان یہ سمجھے بھی تعلیم آج کی بات تو نہیں ہے، تعلیم ہم نے پاکستان میں لی ہے، اللہ نے جو نصیب میں لکھا دیا ہے. آج یہ ذہن بن گیا جی تعلیم امریکہ میں اور یورپ میں لیں تاکہ بچے بڑے لائق فائق بنے. پاکستان میں تعلیم نہیں ہے یا دوسرے اسلامی ممالک میں تعلیم نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک سوچ ہے کہ اللہ پہ وہ توکل ہی نہیں رہا جو پہلے ہمارے ماں باپ یا باپ دادا کا توکل تھا، وہ آج توکل نہیں ہے. فرق صرف یہ فرق، باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں. روزی پاکستان میں نہیں ملتی، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ملنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، دو چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں، ان سے انسان کبھی بھی نہیں بچ سکتا، وہ انسان کو مل کے ہی رہتی ہے. ایک موت کا فرشتہ
انسان جہاں بھی چلا جائے، جہاں اللہ نے لکھا ہے، جب لکھا ہے موت آ جانی ہے۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روزی وہ بھی اللہ نے لکھی ہے، جہاں بھی ہے انسان اس کو وہ پہنچ جانی ہے۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ پہ توکل کا معاملہ ہے کہ اگر انسان توکل کرتا ہے، اور پھر اتنے تعجب کی بات ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، ایسی ہے، کیا کیا جائے، یہ کمزوریاں ہم میں بھی ہیں، پہلے لوگوں میں بھی تھی، دوسرے لوگوں میں بھی ہیں۔ انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے، کہتا ہے جی جو بچے امریکہ چلے جاتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ MSc کر لیتے ہیں، ایجوکیشن لے لیتے ہیں، پھر واپس نہیں پلٹتے، شادی وہیں ہو جاتی ہے، ماں باپ پیٹتے رہتے ہیں کہ بیٹا آؤ، یہ کرو وہ کرو، کوئی بھی نہیں مانتا، اس کے باوجود بھیجتے بھی سب ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے، بیٹی کو بھیج دیا ایجوکیشن کے لیے، وہاں بیٹی نے وہیں پہ نکاح کر لیا، اب دل کے دورے پڑتے ہیں انہیں، اب بھی یہاں نیشنلٹی ملی ہوئی ہے سعودی عرب کی، سعودی عرب میں ہے وہ۔ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنے ہاتھوں گڑا کھوتے ہیں اپنے لیے، اس لیے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ جو روزی اللہ نے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنی روزی دے گا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، یہاں آ کے رہنا اتنا۔ لیکن بات وہی تھی کہ ہمارے والدین جو ہیں الحمدللہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے ساتھ ربط تھا، دعائیں کی انہوں نے۔ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں اس وقت، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کی کمائی تھی جو ہم کھا رہے ہیں۔ ہماری کمائی تو وہ ہوگی جو ہمارے باپ بچے کریں گے۔ آج میں اپنے بچوں کے لیے کتنی دعا مانگتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپتا ہوں، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کتنا ان کا ربط بناتا ہوں، وہ ہے میری کمائی۔ آج جو میں کھا رہا ہوں یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی ہے جو میں کھا رہا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے پتا ہے کتنی دعائیں کی میرے لیے، میری ماں میرے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے، اور ہمارے دادا جو تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مسجد میں جو آتے تہجد کے لیے، وہ لوگ بتاتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں اپنے دادا صاحب کو، لیکن وہ بتاتے تھے کہ جب فجر کی نماز کے تہجد کے لیے مسجد میں جاتے تو مولوی نور الہی مسجد میں بیٹھ کے اس طرح رو رہا ہوتا ہے جس طرح ہنڈیاں اگلتی، یا اللہ میرے بچوں کو دین دینا۔ تو آپ نے جو کچھ حاصل کیا یہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ آج جو کچھ میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھیے ہماری ذاتی کمائی ہے، یہ ہماری محنت، ہماری محنت نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی محنت۔ ہماری محنت وہ ہوگی جو آپ کے بچوں میں آئے گی، آپ کی محنت وہ ہوگی جو آپ کے بچے کریں گے۔ دین کے ساتھ جتنا ان کا تعلق ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ ان کا ربط ہوگا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ جتنا آج آپ توکل کریں گے اللہ پہ، اور اس توکل کو اور اس ایمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت کریں گے، وہ ہوگی آپ کی کمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حنفاء للہ، یکسو بن جاؤ خالص اللہ کے لیے، غیر مشرکین۔ حالانکہ یہی بات کافی تھی، حنفاء للہ کہ اللہ کے لیے حنیف بنو، یکسو ہو جاؤ، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ یہ وضاحت فرمائی، غیر مشرکین، مشرک نہ بننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اپنے توکل میں، اپنے ایمان میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرنا کہ فلاں بھی ہمارے لیے کچھ کرے گا، فلاں کے اختیار میں بھی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے کسی کے اختیار میں۔ جن کو ہم مانتے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، اگر واقعی ہوتا وہ مرتے کیوں، اس دنیا سے کیوں جاتے؟ کون چاہتا ہے اس دنیا سے جانا؟ وہ بھی ویسے ہی مر گیا جیسے دوسرے لوگ مر جاتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی کے مالک نہیں ہے، ان کے سامنے ان کی اولاد بھی فوت ہوئی، بیمار بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، کسی کو کوئی بچا نہیں سکا۔ غیر مشرکین بہی، شرک نہ کرنے والے کچھ بھی، ومن یشرک باللہ، ومن اور جو شخص، یشرک، کون سا فعل ہے یشرک کو؟ مضارع ہے، وہ مقرر کا صیغہ ہے، من یشرک، جو شرک کرے گا، من کی وجہ سے کاف پہ جزم آ گیا، من یشرک، جو شرک کرے گا باللہ ساتھ اللہ کے، فکأنما، فا پس کا گویا کہ، انما وہ جو کہ، خرا
گر پڑا من السماء آسمان سے، اس کی حالت ایسی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. فتخطفہ الطیر، فا پس تخطف، کون سا فعل ہے تخطف؟ مضارع ہے اور صیغہ بعض مؤنث غائب. تخطف اچک لیا اس کو، تخطف اچک لیا، پکڑ لیا، چھین لیا. تخطف اس کو، کس کو؟ مشرک کو جو آسمانوں سے گرا. کسے پکڑ لیا؟ طیر. طیر کا واحد کیا ہے؟ طائر، طائرن واحد ہے، اور اس کا جمع طیر بھی ہے تو یور بھی ہے، دونوں جمع ہے اس کی. تخطفہ الطیر، اس کو پرندے نے اچک لیا. یہاں پرندے سے مراد کیا ہے؟ آسمان کی بلندی سے مراد کیا ہے؟ آسمان کی بلندی سے مراد ہے انسان کی فطرت، جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے انسان کو کون سی فطرت میں پیدا کیا ہے؟ توحید پہ. توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو ہائے اللہ زبان سے نکلتا ہے. تکلیف میں ہوتا ہے تو ہائے اللہ زبان سے نکلتا ہے. یہ وہ چیز ہے. بعض علماء نے بڑی اچھی مثال دی ہے اس کی. بعض مثال ہے کہ انسان طوطے کو زبان سکھاتا ہے یا کوئی کلمہ سکھاتا ہے، میاں میٹھو چوری کھانی ہے، وہ بولتا ہے، لیکن جب طوطے کو بلی آگے پکڑتی ہے گلے سے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. جو آرٹیفیشل مصنوعی جو سیکھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. پھر اس ٹیٹ ہے اس کی زبان سے نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح انسان کی فطرت میں تو توحید ہے. یہ جو شرک ہے یہ تو ماحول کی پیداوار ہے، رسم و رواج ہے، یا سکھایا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے یا علماء کی طرف سے یا جہالا کی طرف سے یا پیر و فقیروں کی طرف سے سکھایا جاتا ہے شرک. لیکن شرک انسان کی فطرت میں نہیں ہے. انسان کی فطرت میں توحید ہے. انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید ہی رکھی ہے. اسی وجہ سے اکرمہ جو ہے جب وہ فتح مکہ کے موقع میں بھاگ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پکڑ کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا یا اجازت دی تھی ان میں اکرمہ بھی شریک تھا، ابو جہل کا بیٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان افراد کے 3-4 افراد تھے کہ ان آدمیوں کا لہو حلال ہے، حرام نہیں ہے. جہاں بھی تمہیں نظر آئیں انہیں پکڑ کے قتل کر دو، یہ حلال ہے ان کا خون. ان میں اکرمہ بھی شامل تھا. بھاگ گیا مکہ سے. جب پتا چلا کہ مکہ فتح ہو گیا تو بھاگ گیا. جدہ پہنچا، وہاں کشتی میں بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اکرمہ کی بیوی جو ہے اسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا ہے. جو بھی جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے معاف کر دیتے ہیں بغیر اسلام لانے کے. تو گئی تو جا کے اپنے لیے معافی مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس کے بعد کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اکرمہ کے لیے بھی مجھے امان دیجیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما چکے تھے کہ جہاں ملے اس کو قتل کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی شفقت اور رحمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے. جو بھی اس دن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہی نہیں ہے. پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں یورپ کے لوگ تو اندھے ہیں. اتنا تعصب ہے عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ سارے واقعات پڑھے ہیں انہوں نے، اس کے باوجود وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کا رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی. اکرمہ کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان کے لیے کوئی نشانی دے دے تاکہ میں اسے یقین دلا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی کہ یہ امان کی نشانی ہے. اسے پتا تھا بھاگ گیا ہے. بیوی جو ہے وہ چادر لے کے جدہ پہنچ گئی. جس کشتی میں بیٹھا تھا اکرمہ وہ کشتی سمندر میں طوفان میں گھر گئی.
جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یا حبل یا عزا پکارنا شروع کر دیا کہ اس طوفان سے ہمیں نجات دے دیں. ملا جو تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ حبل اور عزا جو ہے یہ یہاں کام نہیں آتے. یہ حبل اور عزا جو ہے یہ خشکی پہ جا کے انہیں پوجنا اور ان کا نام لینا. یہاں سمندر میں تو اللہ اوپر جو ہے وہی کام آئے گا. اللہ کا نام لو اگر بچنا ہے یہاں سے, اللہ کی دہائی دو, اللہ کو پکارو. اکرمہ ذہین آدمی تھا, کہنے لگا بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ خشکی پہ جائے تو عزا اور حبل ہمارے الہ ہے, اور پانی میں سمندر میں طوفان میں گر جائے تو اللہ جو ہے وہ ہمارا الہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہے ہی ایک اللہ الہ. اگر عزا اور حبل ہمارے یہاں کام نہیں آتے تو خشکی پہ کیسے کام آتے ہیں؟ اسی وقت دل میں ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دے دی, اللہ نے بچا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا. وہیں پہ دل نے جو ہے اس بات کی گواہی دے دی کہ فی الواقعی ایک اللہ ہی ہے جو اس لائق ہے کہ اسے الہ بنایا جائے. اللہ نے طوفان سے نکال دی کشتی, واپس ساحل پہ آ گیا. ساحل پہ آیا تو دیکھیے جب یہ نصیب کی بات ہے, انسان کی ہدایت جو ہے نصیب کی بات, یہ دل سے باہر لے کے آیا تھا کہ اگر اللہ نے بچا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا. ساحل پہ پہنچا تو بیوی جو ہے وہ مان لیے کھڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان دی. اب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی, توحید تو انسان کی فطرت میں ہے, اور توحید کے ساتھ انسان آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. اپنی فطرت کے ساتھ, توحید کے ساتھ انسان آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شرک کرتا ہے تو توحید کی بلندیوں کو ترک کر کے انسان آسمان کی بلندیوں سے پستی کی طرف گر پڑتا ہے, اور جب گرتا ہے تو طیور یا طائر جو ہیں وہ اسے اچک لیتے ہیں. طیور سے مراد ہیں گمراہ قسم کے پیر, مجاور اور علماء یا درویش یا جتنے بھی گمراہ اور مشرک لوگ ہیں, یہ مراد ہیں اس سے. طائر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال تمثیل کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان اوپر سے گرتا ہے اسے اچک لینا جو ہے یہ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ ایک ضعیف سا پرندہ جو ہے وہ بھی اچک لیتا ہے اسے. ورنہ پرندے سے مراد ہیں جو ہمارے ہاں مجاور مزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے طیور ہیں. جتنے یہ پیر گمراہ کرنے والے بیٹھے ہیں مزاروں پہ اور قبروں پہ, اور جنہوں نے دکانیں لگائی ہوئی, یہ سارے طائر ہیں جو مشرک لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیتے ہیں. وہ جی ایک بار تسی آ کے دیکھو حضرت صاحب کو, بڑا کچھ ملتا ہے نا کو. انسان کو اچک لینے والے, خواہ وہ ممبروں پہ بات کرنے والے مولوی ہوں یا قبروں میں بیٹھے ہوئے مجاور اور سجادہ نشین اور درویش ہوں, یہ سارے کے سارے طیور ہیں جو جب مشرک شرک کی پستی میں گرتا ہے تو یہ سارے بیٹھے منتظر ہوتے ہیں شیطان اچک لینے کے لیے انسان کو, کہ اس سے نظریں نیازیں وصول کریں اور اس سے دنیا اکٹھی کریں, مال دولت اکٹھی کریں, اس کو گمراہ کریں اور اس کو جہنم میں بھیجیں. یہ سارے شیطان ہیں طیور جو ہیں. فتحتہ الطیر, اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی تلاوت فرمائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے کافر اور مشرک تو اس کی روح جو ہے وہ آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے. شدید بدبو آتی ہے اس کی روح سے. جب آسمانوں پہ اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, کس کی روح ہے. جو لے جانے والے فرشتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے, دروازہ کھولا جائے اس کے لیے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا, اس کی روح کو ذلیل کر کے زمین پہ واپس بھیج دو. اور جو فرشتے لے کے جاتے ہیں آسمانوں پہ وہ فرشتے اس کو آسمانوں کی بلندیوں سے نیچے پڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْتَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ او یا تہوی. ہوا یہوی, ہوا کا معنی گرنا, ہوا کا معنی گرنا. یہوی وہ گرتا ہے, تہوی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.
یا وہ گرتا ہے بحری ساتھ ہوا کے، جو آسمانوں سے چیز گر پڑی ہے وہ تو بے منزل ہے، بہت ہلکی ہے، معمولی سی ہوا کا جھولا جو ہے وہ بھی اسے ادھر سے ادھر لے جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، گمراہ شیطان اور گمراہ جو پیر فقیر ہیں وہ اس کو اچک لے جاتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں، یا مشرک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے کسی چیز کو اور پھر اس کو کہیں ایسی جگہ پہ لے جاتی ہے، فی مکان صحیح، ایسی جگہ پہ اس کو جا کے پٹخ دیتی ہے جو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. صحیح کن کیا ہے؟ صحیح کن اسم فاعل ہے، صحیح کن حفیظ کے وزن پہ، علیم کے وزن، علیم جاننے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا، سعید نیک. اسی طرح صحیح کن اس حق کا معنی کیا ہے؟ سین ہا کاف اس کا مادہ ہے، سہا کا معنی ہے اس نے ریزہ ریزہ کیا، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، کسی چیز کے پرچے اڑا دینے. اسحاق ریزہ ریزہ کرنے والا. صحیح کن مبالغے کا اسم ہے، اسم مبالغہ ہے، مبالغے کے معنی ہے اس میں. صحیح کن بہت زیادہ ریزہ ریزہ کرنے والا. ہوا جو ہے وہ اس کو اس طرح گراتی ہے، پٹخ دیتی ہے کہ اس کے پرچے اڑ جاتے ہیں، مشرک ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بتوں کی گندگی سے بھی بچو، شرک جو سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سے بچو، صرف ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے گرا دے کسی ایسی جگہ پہ جہاں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جہاں اس کے پرہچے اڑ جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مشرک جو ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی بربادی اور ہلاکت ہے اس کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ ہے اصل حقیقت توحید اور شرک کی. ومن یعظم شعائر اللہ، ومن اور جو شخص یعظم تعظیم کرے، عزت کرے، احترام کرے، شعائر اللہ، شاعر باہر کیا ہے شعائر کا؟ شعیرہ، شعیرہ واحد ہے، شعائر اس کا جمع ہے، اس کا معنی ہے نشانی. جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، یا جسے اللہ نے خود نشانی شاعر میں سے قرار دیا وہ اللہ کی نشانی ہے. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. روزہ اللہ کے نام کا لہذا روزہ شاعر میں سے ہے. عمرہ اللہ کا، حج اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کی، صدقہ خیرات اللہ کا، بیت اللہ شریف اللہ کا، صفا اللہ کی، مروہ اللہ کی، عرفات اللہ کا، مزدلفہ میں پہاڑی جو ہے وہ مشعر الحرام ہے. اسی طرح جتنی بھی چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وہ شاعر اللہ میں سے. جن کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے یا جو اللہ کے نام سے منسوب ہے چیزیں وہ شاعر اللہ میں سے. ان کی قرآن مجید اللہ کا، لہذا قرآن مجید بھی اللہ کی نشانی ہے. بعض لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید کو جو ہے نیچے نہ رکھو. کتنی حماقت کی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہو اور اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو، اور اس کے بارے میں آدمی یہ سوال کرے کہ بھی اس کو نیچے لکھنا جو ہے وہ حکم ہے کہیں یا نہیں ہے. اللہ نے یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو آدمی اللہ کے نشانیوں کی عزت کرے فإنها من تقوی القلوب، فإنها پس بے شک یہ بات من تقوی القلوب دلوں کے تقوی سے ہے، اللہ کے ڈر سے ہے.
اب جو آدمی قرآن مجید کو اتنی بے خوفی کے ساتھ نیچے رکھ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، تقوی سے خالی ہے اس کا دل۔ جس کے دل میں تقویٰ ہے اسے تو اللہ کی ہر نشانی کی عزت اور احترام کرنی چاہیے، نہ انسان روزے کا مذاق اڑائے۔ بعض لوگ تو یہاں تک لکھا لوگوں نے جی یہ تو جب مسلمان فاقہ کش تھے، کھانے پینے کو ملتا نہیں تھا تو اللہ نے روزے فرض کر دیے کہ بھائی کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے لہذا روزے رکھو۔ اس طرح کا تمسخر اڑانا عبادات کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا یا اللہ تعالیٰ کے شعائر کا، یہ تو اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے۔ تسبیح جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اگر آدمی اس کا مذاق اڑائے، مصلی جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جس کا تعلق نماز سے ہے، لوٹا جس کا تعلق طہارت سے ہے، نماز سے ہے، ان چیزوں کا مذاق اڑانا جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ جس چیز کا تعلق حج اور عمرے کے ساتھ ہے، جس چیز کا تعلق صدقہ اور زکوٰۃ کے ساتھ ہے، جس چیز کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، ان کا نام بڑے ادب سے اور بڑی احترام سے لینا چاہیے۔ اللہ کی چیزیں، اللہ کے احکام ہے۔ انسان کا اللہ کا نام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انسان کی آنکھیں جھک جانی چاہیے، ادب اور احترام سے، اتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اور اللہ کلام تو اپنی عظمت کے اعتبار سے اللہ نے شاید اتنا بڑا احسان کیا ہم پہ، اتنا بڑا احسان ہے، ہم اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اپنا کلام ہمارے پاس بھیج دیا۔ بڑا احسان ہے یہ تو قرآن مجید، اور اس کا تو اتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ ادب احترام کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ ادب اور احترام دونوں لحاظ سے ہونا چاہیے۔ قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو تو انسان، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے قرآن سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے، کوئی صحابی پڑھ رہا تھا قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سننا شروع کر دیا۔ اس صحابی نے قرآن مجید ختم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا یہ بات تھا قرآن مجید تلاوت کرنے والا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بات تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمایا بات پہ، اس کے قرآن مجید تلاوت کرنے سے مجھے فلاں فلاں آیت قرآن مجید کی یاد آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ اس پہ رحم فرمائے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ بڑا احسان ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس امت پہ، ہم لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام نازل کیا ہے۔ بڑا ادب اور احترام، جو چیز بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کا تو بڑا ادب اور بڑا احترام ہونا چاہیے، انسان بیان نہیں کر سکتا کتنا ادب اور احترام۔ وَمَن يُعَظِّمْ بڑی اہم آیت ہے یہ، وَمَن يُعَظِّمْ اور جو بھی تعظیم کرے گا، جو بھی احترام کرے گا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقوی سے ہے، اس کے تقوی کی گواہی اللہ دیتے ہیں۔ جو نماز کا احترام کرتا ہے، جو روزے کا احترام کرتا ہے، حج اور عمرے کا احترام کرتا ہے، قرآن مجید کا احترام کرتا ہے، صفا مروہ کا احترام کرتا ہے، مشعر الحرام کا احترام کرتا ہے، قربانی کے جانور کا احترام کرتا ہے، اللہ نے قربانی کے جانور کو شاعر میں سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تقوی کی خود گواہی دی ہے۔ اب اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے کہ قرآن لوگ جو ہے پاؤں جو ہے قرآن مجید کی طرف کر کے بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے تقوی کی گواہی نہیں دی، اللہ تو ان کے تقوی کی گواہی دے رہے ہیں جو عزت اور احترام کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لکم فیہا منافع، لکم واسطے تمہارے، فیہا ان احکام میں، فیہا یہ قربانیوں کے لیے ہے، فیہا ان قربانیوں میں منافع فائدے ہیں، بہت سے نفع ہیں، الی اجل مسمى، الی طرف، اجل وقت، مسمى معین کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ یعنی یہ جو قربانی کے جانور تم لے کے جاتے ہو بیت اللہ شریف، جو زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو جانور قربانی کے لیے مختص کر دیا جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مشرک جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے
کہ جب قربانی کے جانور متعین کر دیا جائے، مختص کر دیا جائے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، پھر اس پہ نہ سوار ہوا جائے، نہ اس کا دودھ دویا جائے، نہ اس کی اون سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، نہ کوئی اور فائدہ لیا جائے اس سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ لکم فیہا منافع، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک کے لیے. وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا کہ ثم محلھا، ثم پھر، محل، محل کا معنی جگہ، مکان، محلھا اس کا مکان، اس کی جگہ، مراد ہے ذبح ہونے کی، اس کے ذبح ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، الی طرف بیت العتیق، پرانے گھر کے پاس ہے. اس کے ذبح ہونے کی جگہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ پرانے گھر کے پاس، یعنی بیت اللہ شریف کے پاس. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ تو بیت العتیق استعمال فرمایا، یعنی بیت اللہ شریف، لیکن جانور ذبح کہاں ہوتے ہیں؟ منا میں. جانور ذبح کہاں ہوتے ہیں؟ منا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیت اللہ کا لفظ بعض اوقات تو خاص مسجد کے لیے استعمال ہوا، بعض اوقات تو مسجد کے لیے استعمال ہوا، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کا لفظ، بیت العتیق کا لفظ پورے حرم کے لیے استعمال فرمایا. بیت العتیق کا لفظ پورے حرم کے لیے بھی اللہ نے استعمال فرمایا، جیسا کہ یہاں استعمال فرمایا. اور پورا حرم جو ہے وہ مکے سے 8-8 کلومیٹر، 10-10 کلومیٹر باہر تک حدود ہے. جس طرح کہ مسجد عائشہ جو ہے وہ آخری حد ہے مدینہ کی سمت میں حرم کی، اور اس طرف عرفات جو ہے وہ حرم کی حد ہے. اسی طرح دوسری سمتوں میں بھی تقریباً 8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے جو حرم کی حد میں ہے. اس سارے حرم کے لیے بیت العتیق کا لفظ استعمال ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام